اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت سے اس دنیا کا وجود بخشا اور انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا، تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے لیے اور ان انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی رہبر اور کسی نہ کسی داعی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رہنما بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کے سب سے پہلے کڑی ہے۔ آدم علیہ السلام سے یہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے اس دین کو اور اپنی قدرت اور اپنی عظمت کو لوگوں کو سمجھایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو مختلف قوموں میں اور مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور جہاں جہاں پر بھی لوگ اللہ کی نافرمانی پر تل جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک نبی کو بھیج دیتے تھے، اور وہ نبی لوگوں کی ہدایت کرتے تھے اور ان کو جا کر بتاتے تھے کہ دیکھو اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی نبی آئے سب نے یہی کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی ایک اللہ کی مان لو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آدم علیہ السلام سے یہ کڑی شروع ہوئی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ علیہ السلام دنیا میں سب سے آخر میں، تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور انہوں نے بھی یہی دعوت کا مبارک کام کیا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کو آپ کتاب میں پڑھیں گے، کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ آپ علیہ السلام کبھی مکہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، مینا کی گھاٹیوں میں گشت کرتے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف بلاتے تھے، طائف کے میدانوں میں آپ علیہ السلام لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اللہ کی بات مان لو۔ مدینے کے بازاروں میں جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی بات بتاتے تھے۔ آپ علیہ السلام اور بھی بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پر دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور ہماری طرح نہیں کہ ایک بار گئے دعوت دے دی اور آگے ٹھنڈے پڑ گئے، نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ عمل تھا کہ ایک ایک ساتھی کے پاس 70 مرتبہ 80 مرتبہ بھی گئے یا اس سے زیادہ بھی گئے۔ تو یہ کام تمام نبیوں کی سنت ہے اور خاص کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس محنت کو لے کر ہمیں بھی یہ گشت والا عمل کرنا ہے۔ گشت والا عمل اصل میں اس کو ہم نے اپنا نام دیا ہے، گشت والا عمل، اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ تو دین کے اندر اگر یہ عمل کو ہم زندہ رکھیں گے، اس کے اندر کریں گے تو دوستو دین کو پھیلانے کے لیے اگر ہم چل کر جائیں گے تو ہمیں آج واکنگ کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے حضرات واکنگ کے لیے صبح نکل جاتے ہیں، صبح نکل جاتے ہیں، لیکن اگر گشت کر لیں تو ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں میں طاقت دیں گے، ان کے جسم کے حصوں میں طاقت دیں گے اور ان کے جسم کو صحیح بنائیں گے جو یہ عمل کریں گے۔ اس لیے کہ گشت کے اندر لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے، لوگوں کے طنز سننے پڑیں گے۔ جب لوگوں کے تانے اور طنز بندہ سنتا ہے تو اس کے دل سے جو آہ نکلتی ہے، چوٹ نکلتی ہے، اس کے جسم کی ساری چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ ابھی تو زمانہ یہ ووٹنگ کا چل رہا ہے کہ صبح سے شام تک اتنے لوگ آ کر گشت کر رہے ہیں، اتنے لوگ آ کر گشت کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، کہ ہم کو کرسی دو، ہم کو کرسی دلاؤ، ہم کو کونسلر بناؤ، فلاں بناؤ۔ یہ دنیا کے لیے اگر اتنی گشت کر رہے ہیں، اگر اتنی گشت آخرت کے لیے ہو جائے دوستو، سب کے اندر دین آ جائے، سب کے اندر دین آ جائے، سب کو ہدایت مل جائے۔ لیکن ہمارے اندر اس بات کا احساس ہو رہا ہے ہمیں اس عمل کو دیکھ کر لوگوں کے کہ دنیا کی جو اتنی زیادہ فکر ہے، اتنی زیادہ فکر ہے، جو بالکل مختصر زندگی ہے، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں، اس عمل کو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو اس لیے یہ عمل بہت ہی بڑا عمل ہے، اس کے ذریعے تمام اعمال زندہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کے پاس دین سمجھانے جائیں، بہت بڑا کام۔ جس بستی میں اللہ پاک عذاب بھیجنے کا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں پر مسجد کو آباد کرنے والے اور اللہ کے واسطے آپس میں محبت کرنے والے اور آخری راتوں میں استغفار کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر عذاب کو روک لیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم جو آئے ہیں اس مسجد میں، اس بستی میں جو ہم جماعت کو لے کر آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کے لوگوں کو ہدایت مل جائے اور یہاں کے لوگ اللہ سے جڑ جائیں اور مسجد آباد ہو جائیں، اسی لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ اللہ کے عذاب کے وعدے ہو بھی گئے تو اللہ اس عمل کے ذریعے ان عذابات کو روک دیں گے۔ تو ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں صرف اللہ کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، مسجد کی آبادی کی فکر میں جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے کہنے سننے سے کوئی اللہ کا بندہ راہ راست پر آ گیا تو راتوں کو اٹھنا
راتوں کو اٹھنا اور راتوں کو رونا اس کا بن جائے گا۔ پھر جب یہ راتوں کو اٹھنے والا اور استغفار کرنے والا بنے گا تو پھر اللہ کے عذابات اس بستی سے رک جائیں گے۔ بس اس کام کا مقصد، ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ سے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملا دیں۔ بے غرض بن کر، بے طلب بن کر بندوں کے پاس ہم جائیں گے، کمزور ایمان کر لے کے جائیں گے لیکن قوی ایمان کی دعوت دیں گے تاکہ ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔ یہ کام صرف ثواب کے لیے، وظیفے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہمارا مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانا ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی اس پر اتنا ثواب ملتا ہے، اس پر اتنی نیکیاں ملتی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نیکیاں اور ثواب کی اگر ہم امید رکھیں گے تو پھر لالچی ہو جائیں گے۔ اگرچہ اللہ ہمیں ثواب دیتے ہیں، نیکیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ ملوث ہو، بلکہ یہ شوق ہو کہ یہ نبیوں کا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری فضیلتیں بتائی ہے۔ فرمایا ہے کہ جو شخص اس راستے میں ایک قدم اٹھاتا ہے تو پہلے ہی قدم پر اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی یعنی ایک ساتھ اللہ کے راستے رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے تو ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کا نکل جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس راستے کا غبار، اس راستے کی گرد و غبار اگر کسی کے اوپر لگ جائے تو جہنم کا آگ بھی اسے نہیں چھو سکتی، جہنم کا دھواں بھی اسے نہیں چھو سکتا۔ اللہ اکبر، اس راستے کی گرد و غبار کی اتنی قیمت۔ ایک قدم پر 700 قدم کا ثواب، اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 7 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑا اونچا عمل ہے، نبیوں والا عمل ہے۔ اس لیے اس کے کچھ اصول اور آداب بھی ہیں کہ اصول آداب کے ساتھ کام ہوگا اور مجاہدے اور قربانی کے ساتھ کام ہوگا تو ہدایت وجود میں آئے گی۔ لہذا ہم سب سے پہلے گشت کے لیے 2 نمازوں کے بیچ کا وقت فارغ کرتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم عصر کے بعد یہ گشت والے عمل کو ہم نے طے کیا ہے، تو یہ اب جو عصر کی نماز کے بعد اب جو یہ ہمارا عمل ہوگا، یہ عمل اصل میں یہ جو گشت والا عمل ہے، اس عمل کے اندر 4 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ 4 چیزیں اس کی ہوگی، یعنی 4 جماعتیں بنائی جائے گی۔ ایک جماعت تو یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھی رہے گی اور کوئی ایک آدمی طے ہو کر وہ لوگوں کو دین سمجھائے گا۔ دوسری جماعت دعا اور ذکر کی ہوگی، تیسری جماعت استقبال کی ہوگی، اور چوتھی جماعت گشت کے لیے جائے گی۔ پہلی جماعت میں زیادہ ساتھی ہو جو یہاں پر بیٹھ کر بات کرے گی، دوسری جماعت جو دعا ذکر میں ہے وہ اس میں 1-2 ساتھی بھی رہ سکتے ہیں، اسی طرح تیسری جماعت جو استقبال کا عمل ہے اس میں 1 بھی ساتھی کافی ہو سکتے ہیں، 2 کو بھی رکھ لے تو بہتر ہے۔ چوتھی جو جماعت ہے وہ گشت کے لیے جائے گی۔ تو جو چوتھی جو جماعت ہے اس میں کم سے کم 5 یا زیادہ سے زیادہ 10 ساتھی ہوں۔ بات کرنے والا یہاں جو بات کرنے والا ہے دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے، ایمان اور اعمال کی قیمت بتائے، اس طرح ساتھیوں کا ذہن بنائے تاکہ وہ ساری قربانیوں کو دیکھ کر اور دین کو سمجھ کر اپنے زندگی کے اندر ایمان بنانے کی کوشش کرے۔ اور دعا اور ذکر کا جو عمل ہے، یہ جو ساتھی ہے، جماعت ہے دعا اور ذکر میں بیٹھنے والے، ان کا جتنا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا، گشت میں جانے والی جماعت کو اللہ کی طرف سے اتنی ہی مدد ملے گی۔ اس لیے ذکر میں بیٹھنے والے حضرات صرف ذکر میں مشغول رہے، اور اسی طرح استقبال میں جو ساتھی رہیں گے وہ دروازے پر کھڑے رہیں، آنے والوں کو سلام کرے اور ان کو ضرورت وغیرہ سے فارغ کرائے، اور اس کے بعد نماز اگر نہ پڑھی ہو تو نماز پڑھنے لگائیں، اور اگر نماز پڑھ لیا ہو تو ان کو لے جا کر مجلس میں بٹھا دے۔ چوتھا جو عمل ہے وہ ہے جماعت میں جماعت جو ہے ایک جماعت بن کر وہ بستی کے اندر جائے گی، اور بستی کے اندر جانے کے بعد وہاں پر گشت کی جائے گی۔ اب اس میں کم سے کم 3 ساتھی اور زیادہ سے زیادہ 10 آدمی بھی ہو سکتے ہیں، جس میں 4 ساتھی نئے ہوں اور 3 ساتھی کو طے کریں۔ 4 ساتھی تو ایسے ہو جو نئے ہوں، 4 ساتھی تو کہتے ہیں لیکن 2-4 ساتھی بھی لے سکتے ہیں، 5 ساتھی بھی لے سکتے ہیں جو نئے ہوں، تاکہ ان کو بھی تعلیم ملتی رہے۔ اور اس طرح 3 ساتھیوں کو متعین کر دیا جائے، ایک امیر ہوں گے، دوسرے رہبر ہوں گے اور تیسرے متکلم ہوں گے۔ رہبر بھائی کا کام یہ ہے کہ جس بھائی کے گھر میں جماعت لے کر جائیں اس بھائی کو اچھے سے بلائیں، چاہے ان کے اندر جتنی برائیاں ہوں لیکن
جماعت والوں کو برائیاں نہ بتائیں۔ جو محلے کے جو شخص ہیں جو ابھی ہمارے ساتھ رہبر بن کر آئیں گے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اس کی اچھائیوں سے ملاقات کرائیں، برائیوں سے نہیں، برائیاں ہیں تو چھپا دیں، اس کا احترام کرتے ہوئے بلائے اور یہ کہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے گھر سے اللہ کی بات لے کر آئے، اللہ کی بڑی بات، اللہ کی بڑی شان، اس لیے آپ اللہ کی بات سن لو۔ اگر آ جائے تو مصافحہ کرے، اور اگر تیار نہ ہو تو ان کو تیار کروا کر جوتا چپل پہنا کر لے کر آئے، اس کے بعد ان کو بات کرائیں اور متکلم بھائی سے ملا دیں۔ اگر 3 مرتبہ آواز دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملے تو وہاں سے چل دیں۔ اگر مستورات کی آواز سنیں تو کہے کہ مسجد میں جماعت آئی ہے، اپنے گھر والوں کو مسجد میں بھیج دیں، ان سے بحث بازی نہ کریں۔ متکلم بھائی کا کام یہ ہے کہ آنے والے بھائی کے ساتھ مصافحہ کرے، خیر خیریت پوچھے، پھر تمام ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ایمان والے کی قیمت بتائیں۔ یہ نہ کہیں کہ متکلم کہ بھئی دیکھو تم دنیا میں مشغول ہو گئے، تمہاری زندگی ناکامیاب ہو جائے گی، تم دنیا کی مشغولیت میں پڑ گئے ہو، لہذا دین کی کام کرو، دین کی محنت کرو اور دین کے لیے اپنا وقت نکالو۔ اگر اس طرح انہی کو خطاب کر کے اگر ہم کہیں گے تو سامنے والا ناراض ہو جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تمام ساتھیوں کی طرف ہماری توجہ ہو اور صرف ان کو وعدے سنائیں، وعیدیں نہ سنائیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف جنت کا تذکرہ ہو اور اس عمل کرنے پر اور اس راستے میں نکلنے پر اور اللہ کی دین کی بات سننے پر جو عمل ملتا ہے وہ بتائیں، نہ ملتا ہو یہ نہ بتائیں، نہ کرنے پر یہ وعیدیں ہیں نہ بتائیں، اس چیز کا خیال رکھیں۔ کامیاب وہ ہے، یعنی کامیاب بات کرنے والا وہ شخص ہے جو اس طرح مختصر سی بات کرے اور فوراً مسجد کو اس کو بھیج دے، یہ متکلم کامیاب ہے۔ تو بات بالکل مختصر ہو، بہت بھی مختصر نہ ہو اور بہت لمبی بھی نہ ہو، بلکہ درمیانہ بات ہو تاکہ وقت بھی اس کا زیادہ نہ لگے۔ تو اس سلسلے میں ہماری گشت ہوگی اور پھر مزید میں تفصیل سے یہاں پر بات ہو رہی ہوگی۔ اس کے بعد پھر ساتھی کو بتائیں کہ بھئی آپ اگر ہمارے ساتھ تیار ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ چلیں اور مسجد میں پہنچیں۔ جب اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، وہ تیار ہو جائے تو ان کو اپنے ساتھ لے لیں۔ اگر ساتھ نہ آ سکتے ہو تو کہہ دیں کہ بھئی مسجد میں جماعت آئی ہے، انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد فوراً بات ہوگی، آپ ضرور تشریف لائیں، اپنے ساتھیوں کو بھی تشریف لائیں، یہ کہہ دیں۔ پھر امیر کا کام یہ ہے کہ جب جماعت کو مسجد سے لے کر نکلے تو گشت کی مناسبت سے مختصر دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے نکلے، کیونکہ نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ تو یہ ہمارے کہنے سننے سے نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات ہی سے ہوگا، اللہ کی مدد سے ہوگا۔ اس لیے جب بھی مسجد سے نکلے تو دعا کر لیں، اس کے بعد پھر ساتھیوں کو ایک راستے سے کنارے کنارے چلاتے رہیں۔ تکلیف دینے والی کوئی چیز راستے میں پڑی ہو، کانٹا، کانچ، گلاس وغیرہ، تو اسے اٹھا کر پھینک دے۔ گلی کوچے میں چل رہے ہیں تو تیسرا کلمہ پڑھتے رہے، اور اگر بازار سے گزرے تو چوتھا کلمہ پڑھے۔ دل میں یہ فکر ہو کہ کس طرح تمام انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، نظریں نیچی ہو، بہت بھی نیچے نہ ہو کہ رستہ بھٹک جائے اور اتنی اوپر بھی نہ ہو کہ پھر ایمان خراب ہو جائے، اس کا خیال رکھے۔ جس طرح نماز میں قیام کی حالت میں ہماری نگاہیں ہوتی ہے، اس طرح ہم چلتے رہیں۔ جب کسی کے گھر پر جائے تو پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ایک طرف کھڑے رہیں اور رہبر بھائی کے سوا کوئی دوسرا ساتھی آواز نہ دے اور متکلم کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ اگر ضرورت ہو تو امیر بات کر سکتا ہے۔ جو ساتھی نقد تیار ہو جائے اس کو مسجد میں بھیج دیں، گشت میں نہ جوڑے، کیونکہ اس نے آداب نہیں سنے ہیں۔ اگر کوئی بے اصولی ہو جائے گی تو کام میں نقصان ہوگا، اس لیے گشت وہی لوگ کریں جو مسجد سے گشت کے آداب سن کر گئے ہیں۔ جب گشت ختم کرے تو ندامت کے ساتھ استغفار پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، اور جہاں پر بات ہو رہی ہے سب ساتھی اس میں جڑ جائیں، اور بات کرنے والے کو چاہیے کہ اذان سے 10 منٹ پہلے بات ختم کر لیں۔ بہت سارے حضرات کیا کرتے ہیں کہ اذان تک بات کرتے ہیں، تو آج ہمارے ساتھی ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اذان سے پہلے اپنی 10 منٹ پہلے ہی اپنی بات کیا کریں گے، ختم کر دیں گے۔ اب ضروریات سے فارغ ہو کر خصوصاً جو ساتھی گشت میں گئے تھے وہ دعا میں لگ جائے، اور جو جس ساتھی کے پاس گئے تھے اس کے لیے دعا کریں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اگر اس طرح ہم عمل کریں گے تو یہ ہمارا گشت والا عمل قبول ہوگا، اور اس عمل کے قبول ہونے پر ہم جس اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس نکلنے کو بھی قبول کریں گے، ہمارے اس گشت کو بھی اللہ تعالی قبول کریں گے۔
اس لیے چاہیے کہ کام جو بھی ہو اگر اصولوں کے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مدد ساتھ میں آئے گی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام اصولوں کو اور گشت کے تمام آداب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے آج ہمیں گشت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔